وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت نوجوانوں کو آئی ٹی کے شعبے کی تربیت اور پاکستان میں تربیتی پروگرامز کے ایکو سسٹم کی تشکیل و اجرا کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ آئی ٹی شعبے کو ایسی تربیت و ہنر فراہم کیے جائیں جس سے نوجوانوں کا روزگار یقینی ہو، تربیتی پروگرامز مثبت اور تعمیری ہوں جو نوجوانوں کو بین الاقوامی تناظر میں کارآمد بنا سکیں، وزیر اعظم کی ہدایت۔ ایس ای ایف سی کی مؤثر حکمت عملی سے آئی ٹی برآمدات میں نمایاں اضافہ۔ رواں مالی سال آئی ٹی اور آئی ٹی ای ایس کی برآمدات میں $541 ملین کا اضافہ۔ 9 ماہ کے دوران آئی ٹی شعبے میں $2.42 ارب کا تجارتی سرپلس ریکارڈ۔ پاکستانی فری لانسرز کا $400 ملین کی ترسیلات کے ذریعے آئی ٹی برآمدات میں کلیدی کردار۔ جدید ٹیکنالوجیز میں 6400 افراد کی تربیت، 2700 انٹرنز کی آئی ٹی کمپنیوں میں تقرری اور 70% کو ملازمت کی فراہمی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور رسد کے معاملات کی نگرانی کے لیے کمیٹی تشکیل۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں کمیٹی کا اجلاس۔ عالمی و ملکی پیٹرولیم مارکیٹ کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔ ملک میں کسی بھی فوری قلت کا کوئی خطرہ نہیں، حالات کی مسلسل نگرانی پر کمیٹی کا اتفاق۔ کمیٹی کی مؤثر اور بروقت کارکردگی کے لیے ایک ورکنگ گروپ روزانہ کی بنیاد پر حالات پر نظر رکھے گا، اعلامیہ۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس دوپہر 3 بجے ہوگا۔ بجٹ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ترقیاتی ویژن کا آئینہ دار ہوگا۔ عوام دوست بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ کے کامیاب منصوبے جاری رکھیں گے۔ محنت کشوں سمیت تمام طبقات کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ کسان کارڈ کو مزید مؤثر بنائیں گے، صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان۔ ایران کا اسرائیل پر 100 سے زائد میزائلوں کا ایک اور بڑا حملہ۔ حیفا ریفائنری پر میزائل لگنے سے سینکڑوں ٹینکرز پر مشتمل امونیا اور تیل کا وسیع ذخیرہ تباہ۔ یروشلم اور تل ابیب پر بھی بیلسٹک میزائل حملے، 14 افراد ہلاک، 350 سے زائد زخمی۔ خطے کی سنگین صورتحال کے پیش نظر امریکی بحری میڈیا اور 24 ٹینکر ایئر کرافٹ علاقے کی جانب بڑھنے لگے۔ اسرائیل کی جانب سے بھی ایرانی سرزمین پر حملے جاری۔ تہران میں القدس مرکز سمیت مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ انٹیلیجنس چیف جنرل محمد کاظمی اور ان کے نائب جنرل حسن محقق اور جنرل محسن باقری بھی شہید۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کی وزارت خارجہ کی عمارت پر بھی حملہ، اب تک 224 شہری جاں بحق، 1200 سے زائد زخمی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی سے ٹیلیفونک رابطہ۔ اسرائیل کا عراقی فضائی حدود کا استعمال جارحیت ہے۔ عراق اپنی سرحدوں اور فضائی حدود کا ایران کے خلاف استعمال روکے، ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان قیام امن کے لیے پر امید ہوں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کرا سکتے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ترکی کے وزیر خارجہ حاقان فریدان کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ۔ ایران پر بلا جواز اسرائیلی جارحیت کے باعث خطے کی بگڑتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کی اوائسی وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کی تصدیق۔ محمد اسحاق ڈار استنبول میں اسلامی نوجوانان تعاون فورم میں بھی شرکت کریں گے۔ انتہا پسند بھارتی حکومت اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کے مزید شواہد منظر عام پر پاکستان کے خلاف جھوٹا اور من گڑت پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع۔ اسرائیلی چینلز کے مطابق پاکستان نے امریکہ کو آگاہ کیا کہ اگر ایران پر جوہری حملہ ہوتا ہے تو پاکستان اسرائیل کے خلاف جوہری رد عمل دے گا۔ را کے فیک اکاؤنٹ کا دعویٰ۔ غزہ میں صہیونی بربریت جاری، فضائی اور زمینی حملوں میں 65 فلسطینی شہید، 300 سے زائد زخمی۔ غزہ میں ہر طرف تباہی، امداد کی ترسیل پر پابندی۔ صہیونی حملوں میں شہداء کی تعداد 55,300 سے زائد ہو گئی۔